अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शरिया टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज के व्लॉग के मैंने 3 हिस्से किए हैं। पहले हिस्से में हम हज़रत मौलाना कारी चंद मोहम्मद साहब की जो गुजरात इज्तिमा में उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उस हवाले से बात करेंगे। दूसरे हिस्से में अमीर मरकज़िया की जो नौशेरा फ़िरक़ा में गुफ्तगू हुई है उस हवाले से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपके कमेंट्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 8 दिसंबर को एक अज़ीम शान इज्तिमा आम का एहतमाम किया गया और ये NTS के थ्रू 20वां सालाना इज्तिमा आम था। तो इसमें हज़रत मौलाना कारी चंद मोहम्मद साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, दरअसल उन्होंने अपना दर्द दिल जो है वो लोगों के सामने रखा है और ख़ास तौर पर कायदीन के सामने रखा है। उन्होंने फरमाया है कि हमारा जो एक मजहबी तसलसल है इसमें कुछ दरारें डाल दी गई हैं, ठीक है। और उन्होंने फिर नौजवानों को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि नौजवान अगर कुर्बानी दें, आगे बढ़ें, तो वो इन दरारों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। वो बड़ों के पास जाएं, उनसे बात करें कि क्या मसला है, कि आप लोगों की आपस में रंजिशें क्यों हैं, ठीक है। और फिर अगर किसी के पास जाना है, किसी की मिन्नत समाजत करनी है, तो उनका हम हाजिर हैं, हम किसी के पास भी अगर आप कहेंगे तो चले जाएंगे, उनकी मिन्नत समाजत कर लेंगे। बस ये दरारें अब ख़त्म होनी चाहिए, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक बात यहाँ पे और भी इरशाद फरमाई कि मैं अपने कारकुन के मशवरे को क्यों, अब देखें ना, बड़े जो हैं हमारे, तो एक कारकुन अगर उन्हें कोई मशवरा देता है तो उसको अहमियत नहीं दी जाती। तो उन्होंने फिर हवाले दिए, मिसालें दी कि क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ गए हैं कि अगर कोई कारकुन हमें मशवरा देता है, राय देता है, तो हम उसकी बात को अहमियत नहीं देते, क्यों? या इसी तरह से एक और बात है कि एतराज़ तो होते रहते हैं, तनकीद भी होती है, तो क्या उस एतराज़ करने वाले का हक़ नहीं है कि वो आप एतराज़ कर सके या तनकीद कर सके? अगर वो करता है तो उसकी अगर गलत फहमी है तो उसको दूर किया जाए, और अगर उसकी बात हकीकत पर मबनी है, रियलिटी बेस पे वो बात कर रहा है, तो आप में कमज़ोरियाँ गलतियाँ हैं तो फिर उनको दूर करो। दो ही सूरतें हो सकती हैं ना। मसलन किसी ने आप पे कोई इतराज़ किया, तनकीद की, और वो गलत फहमी की बुनियाद पे थी, गलत फहमी पर मबनी थी वो सारी बातें, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन गलत फहमियों को दूर करें। और वाकई अगर वो जुर्म आप कर रहे हैं तो फिर आपको सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए, ठीक है। अब मिंबर पे जो भी शख्स बैठा है या जिसके पास ओहदा है वो जवाब दे है, अपने एक एक कारकुन को जवाब दे है, उस पर तनकीद भी होगी, उस पर एतराज़ भी होगा, उससे सवाल भी होगा, वो जवाब दे है। वो ये ना समझे कि तू कौन है ओए, और मैं इतने बड़े ओहदे पे बैठा हूँ, मैं इतना बड़ा शख्स हूँ, तेरी क्या हैसियत है मुझसे सवाल करने की, मुझसे पूछने की, मुझ पर तनकीद करनी। वो शख्स जिसके पास कोई ओहदा है, ज़िम्मेदार शख्स है, तो वो अपना फ़र्ज़ मनसबी निभाए। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ करेगा, उस पर एतराज़ होगा, उस पर तनकीद होगी, वो उससे सवाल होगा और वो जवाब देने का पाबंद है। आगे चलते हैं। अब जो अमीर साहब ने बात की है ना, वैसे अमीर साहब बड़े हम्बल आदमी हैं यार, बड़े कमाल इंसान हैं। तकब्बुर नाम की या ना नाम की उनके अंदर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, बड़े हम्बल हैं, बड़े आजिज़ हैं। और वो कहते हैं कि अमन के लिए ज़रूरी है कि कुरान करीम को सीखो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगियों में अमन आए या मुल्क में अमन आए तो कुरान करीम को सीखो, ठीक है। कुरान करीम को सीखो, इस पे अमल करो, तो आपके मुल्क में जो है वो अमन आ जाएगा, आपकी ज़िंदगियों में भी अमन आ जाएगा। और फिर इसके लिए उन्होंने कहा कि एक तंजीम का होना ज़रूरी है, एक जमात का, और वो जमात इशाअत तौहीद व सुन्नह है। अब लोग कहते हैं ना कि जी फ़लाँ से सुलह, फ़लाँ से सुलह, तो भाई उन्होंने कहा मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, ठीक है। जो नाराज़ है, तो देखा हमने कि अमीर साहब के पास जो भी आता है वो सीने से लगा लेते हैं, वो कोई नाराज़गी रखती नहीं। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आएँ जमात के साथ मिलकर काम करें। हमारे अमीर मौजूद हैं फरीद अहमद हक्कानी साहब, इनकी क़यादत में आके आप काम करें। अगर नहीं करना चाहते, इनफरादी सतह पे तौहीद व सुन्नत का काम करना चाहते हैं, तो फिर हम आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालते, करते रहिए, ठीक है। इनफरादी सतह पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो नो इशू, नो डाउट, आप काम करते रहिए, ठीक है। तो इस हवाले से फिर उन्होंने एक और बात भी इरशाद फरमाई कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, और अगर कोई मुझे 2 लाख रुपए देता ना कि आप सिर्फ यहाँ ये जो नौशेरा फ़िरक़ा है यहाँ पे आ जाइए और फिर वापस चले जाइए, तो मैं 2 लाख रुपए रिजेक्ट कर देता, मैं कभी ना आता। लेकिन अब मैं आया हूँ जमाती साथियों का खुलूस, इनका दिल रखने के लिए, और फिर इनके खुलूस को देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ जमात के सिलसिले में, ठीक है। और वो अक्सर आपने देखा कि वो चाइना जाते रहते हैं, मलेशिया जाते हैं, दोहा जाते हैं, दीगर और कंट्रीज़ में जाते हैं, उनके अपने बिज़नेस हैं, अपने कारोबार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंतहाई हम्बल इंसान हैं और बड़े मुशफ़िक़ किस्म के आदमी हैं। तो ऐसा अमीर मिला है यार, आप लोगों को कदर कर लीजिए, बड़े नाइस आदमी हैं, कमाल आदमी है, ठीक है। तो नाज़रीन, अब आखिरी जो हमारा सिलसिला है, आप लोगों के खूबसूरत कमेंट्स, उस तरफ चलते हैं। ये अब्बास खान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका हर व्लॉग बहुत शौक़ से सुनता हूँ और बहुत से जमाती बातों से बाखबर रहता हूँ। अब्बास खान सवाबी से बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम अब्बास खान, सलामत रहें। उसके बाद जो है
حارث خان ہیں، وہ لکھتے ہیں وہ جو پچھلا ہمارا ولاگ ہوا ہے اس میں لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ علامہ صاحب یعنی علامہ طلب بنالوی صاحب کو رافضی لڑکی کے نکاح کا مسئلہ کی وضاحت اور قبر پوج مشرکوں کو اپنے مدرسے سے فوراً نکالنا چاہیے۔ رافضیوں اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بڑے بیان کرتے ہیں، اب ان باطل گروہوں کے خلاف نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ تنویر عالم ماشاءاللہ یہ ایک آئی ڈی ہے اور اس سے ایک بڑا ہی خوبصورت اور انہوں نے اپنا درد بیان کیا، کہتے ہیں ڈیئر ینگ مین پلیز کنوے ٹو آل دی توحیدی علماز ناٹ ٹو ہولڈ گرج اگینسٹ ایچ ادرس اینڈ کیپ دیٹ ڈفرینسز ان سائڈ دی روم انسٹیڈ آف میکنگ دیز ڈس ایگریمنٹس نون ٹو پبلک وچ از ویری ڈسکریجنگ اینڈ ڈس اپوائنٹنگ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں برائے مہربانی تمام جو توحیدی علماء تک یہ بات پہنچا دیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینہ نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپس میں رحماء و بینہم کی تصویر ہونی چاہیے، جو پہلے میں نے ذکر، اور اپنے اختلاف کو عوام کے سامنے لانے کی بجائے کمرے کے اندر ہی رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ عمل عوام کے لیے انتہائی کا مایوس کن اور حوصلہ شکن ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مے اللہ المائٹی گرانٹ دیم یونٹی اینڈ لو امنگ دیم سیلوز، اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرمائے، آمین جی۔ کہتے ہیں آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سلیوٹ یو فار اپلوڈنگ سچ ویڈیوز، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ آئی ہیو ڈسکورڈ یور چینل ریسنٹلی اینڈ کیم ٹو نو اباؤٹ اشاعت التوحید اینڈ سنہ اینڈ گریٹفل ٹو اللہ المائٹی فار بلیسنگ می ود دس تحریک موومنٹ۔ کہتے ہیں کہ جی میں نے حال ہی میں آپ کا چینل دریافت کیا اور اشاعت التوحید و سنہ کے بارے میں جانا، اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ جی اللہ پاک نے ان پہ کرم فرمایا اور وہ اس تحریک سے متعارف ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں پلیز کیپ اپلوڈنگ سچ ویڈیوز اینڈ آلسو کنوے مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو دی علماز آف دس تحریک ٹو مینٹین یونٹی اینڈ لو امنگ دیم سیلز۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں، اور میرا یہ جو عاجزانہ میسج ہے یا ریکویسٹ ہے یہ ان علماء تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ آپس میں پیار محبت کی فضا کو برقرار رکھیں۔ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ یور میسج از ٹریلی ایکسیلنٹ اینڈ inshallah this series will continue. We will definitely convey your voice to these ulamas. Please keep sharing such a valuable advice. Thank you very much. جو محمد زاہد صدیقی صاحب ہیں وہ سرپرست اعلیٰ ہیں جی سندھ کراچی اشاعت التوحید و سنہ کے اور ناظم اعلیٰ ہیں جماعت کے۔ انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، آمین جی۔ مجھے آپ کا تجزیہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ جی، پابندی سے دیکھتا ہوں حضرت جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت نوازش۔ کہتے ہیں جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے بارے جو تجزیے ہیں بہت قابل غور ہیں۔ میرا 63 سالہ زندگی اور جماعت سے وابستگی اور 42 سالہ نظامت میں آج جماعت کا جو حال ہے قابل رحم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری 63 سالہ اس وقت زندگی ہے اور 42 سال سے میں نظامت کر رہا ہوں، جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن یہ جو صورت حال ہے بہت وہ دکھی ہیں اس پر، اور کہتے ہیں کہ دکھ اس پر ہے کہ اس پر میرے اساتذہ کرام رحمہ اللہ کی خون بہے ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ آج جماعت ان لوگوں کا حوالہ ان لوگوں کو حوالے کی کہتے ہیں کہ آج جماعت ان لوگوں کے حوالے کی گئی ہے جو اکابرین کے نظریے سے مکمل مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ من پسند لوگوں کے اعلی کار ہیں، نام شہرت ریا بد اخلاقی مزاج بن گئے، کہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دی گئی ہے جماعت، جو کہ نام کے لیے، شہرت کے لیے اور بد اخلاقی ساری چیزیں وہ آ گئی ہیں، جو کہ مشن رسالت کے مخالف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے، تعلقات کو اہمیت دی جاتی ہے، قربانی دینے والوں کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں تعلقات دیکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سیاسیوں میں ہوتا ہے، مذہبی لوگوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے۔ تو جو سب سے بڑی ناکامی ہے، ہر جگہ جماعت کے حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ایسی حالت میں جماعت کیا ترقی کرے گا؟ یہ قرآن والوں کا جماعت تھا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مخالفین مذاق کرنے لگے ہیں، براہ کرم اس پر بھی تبصرہ کریں۔ محمد زاہد صدیقی، سرپرست اعلیٰ سندھ کراچی، یہ سرپرست ہیں سندھ کے جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا، اور یہ ان کا درد دل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جماعت میں اختلاف ہوگا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے تو پھر جماعت ترقی کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اور اس پر انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور پھر یہی ہے نا کہ بس سمپل سی بات ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔ ٹھیک ہے، جس قرآن کو صبح شام تم بیان کرتے ہو، درس دیتے ہو، دورہ پڑھاتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں کھنڈکیر بن جاؤ، دشمنوں کے لیے، مخالفین کے لیے ننگی تلوار بن جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو۔ ٹھیک ہے،
تو یہ میسج جو ہے بہت اہم میسج ہے. میسج چونکہ بہت سارے ہیں تو وقت بھی کافی بیت گیا ہے. میں چاہوں گا ایک ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہیں جی، پچھلی دفعہ بھی ان کا میسج رہ گیا، اسد صاحب، تو اسلام آباد سے ہیں. بہت شکریہ جی ایڈوکیٹ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. عمران خان دستی ہیں، کہتے ہیں میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اشاعت توحید و سنت کا ایک ادنیٰ سا کارکن ہونے کے ناطے کہ جامعہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں مفتی ریاض کیوں ہے. یہ ہم نے آواز اٹھائی تھی اس پہ مفتی آصف صاحب کے بارے میں، کہ وہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اشاعت توحید و سنت کے نہیں ہیں، بلکہ وہ بنسپتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پھر بنسپتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک عجیب سا فتویٰ بھی جھڑ دیا، اور پھر اس پہ کوئی جو ہے نا ذمہ دار لوگوں کی طرف سے کوئی جو ہے تردید بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. پھر ہم نے آواز اٹھائی، سوال کیا کہ اس کا جواب آنا چاہیے. تو یہی بات جو ہے عمران خان دستی صاحب نے کی ہے کہ یہی مسئلہ راولپنڈی میں بھی ہے، راجہ بازار تعلیم القرآن میں، کہ وہاں پہ ہیں جی مفتی ریاض، اور وہ وہایتی ہے، اور اس طرح صبغت اللہ شاہ وہ بھی للڑ ہے، اور وہاں کا ناظم تعلیمات ہے. اور میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے. جو طالب علم اشاعت توحید و سنت والا ذہن رکھتا ہو اسے اس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ طالب علم خود بخود مدرسہ چھوڑ کر چلا جائے. یعنی کہ جو اشاعت توحید و سنت والا ذہن رکھنے والا طالب علم ہوتا ہے اسے اس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مدرسہ چھوڑ جائے. تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی اشاعتی ذہن رکھنے والا بندہ آئے اور پڑھے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آئیں وہ بنسپتی ہوں. ٹھیک ہے، بنسپتی ذہن ہو ان کا، اور ہمارے جو ہیں نظریے کو وہ عام کرنے والے لوگ ہوں. تو اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو میرے خیال میں اگر وہ اشاعت توحید و سنت کا مرکز ہے تو اس میں یہ لوگ کیوں ہیں؟ تو اس پہ بھی جواب دینا چاہیے. رانا ابو سعد ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ رانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. قاری مسعود احمد صاحب ہیں، انہوں نے 4 ٹک لگائے ہیں، تو ہماری طرف سے سلام جی. حامد خان ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ مزید فزید، بہت شکریہ جی. ہاشمی ٹیوشن آن لائن ہے، کہتے ہیں دینی اور خصوصاً جماعتی ساتھیوں کے لیے نہایت مفید کانٹینٹ اور معلومات، شکریہ جی. انس حیدری ہیں، کہتے ہیں بارک اللہ فی عمرے کا، جزاک اللہ جی. میں حافظ عبدالاحد ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. محمد ساجد ہیں جی ماشاءاللہ، محمد ساجد رحیم یار خان، بہت شکریہ جی. ملک بلال ہیں، کہتے ہیں اللہ سونا شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین جی. اکرام اللہ خان ہیں جی، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے، آمین جی. اکرام اللہ خان، ڈیرہ اسمیل خان. عامر حیات ہیں جی، کہتے ہیں بہت شکریہ. محمد شعیب بھائی، جزاک اللہ جی. سمیع اللہ سمیع ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، توحید و سنت کی اشاعت کے ذریعے، بہت شکریہ جی. ابو صدیق الرغانی ہیں جی، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. کارکن اشاعت توحید و سنت المملکۃ العربیہ السعودیہ الریاض. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ریاض سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب سے. سلامت رہیں جی، آپ بڑی مقدس جگہ پہ رہتے ہیں، تو ہم گناہگار ناچیز لاشع چیزوں کو بھی تو ہمیں یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے جی. محمد عمران ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد عمران امان، سعودی عرب ریاض تو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی بڑی مقدس جگہ پہ رہتے ہیں، تو ہم جیسے فقیروں کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے، آپ کے کچھ میں نے کمنٹس بھی شیئر کیے ہیں. طرح آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ محبتیں آپ جاری رکھیں، کمنٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ولاگ اپنے اختتام کو پہنچا. بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی. اللہ نے